اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پہ۔ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو میرے ساتھ مہمان شخصیت ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ گجرانوالہ کے جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں وہ ان کو باخوبی جانتے ہیں۔ وہ ایک سیاسی ورکر ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی سماجی کاموں میں بھی ان کا نام بڑھ چڑھ کے لیا جاتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے گجرانوالہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی صحیح معنوں میں بنیاد رکھی۔ تحریک انصاف بے شک اس سے پہلے موجود تھی گجرانوالہ میں، لیکن یہ ان لوگوں میں شمار ہے جب پاکستان تحریک انصاف کا پودا کو لگایا گیا اور اس کو پانی دے کے بڑا کیا گیا، جن لوگوں نے تحریک انصاف کو کامیابی کے جھنڈے گاڑے میں جن لوگوں کا نام لیا جائے گا ان میں طارق مہر صاحب کا نام ہمیشہ لیا جائے گا۔ الحمدللہ چند دن پہلے انہوں نے حج کی سعادت حاصل کی، جو حج اکبر ان کے مقدر میں نصیب ہوا، وہ حج کر کے بھی واپس آیا ملک میں، اور ان سے آج ایک سیاسی بیٹھک ہوگی اور ساتھ ان سے پوچھا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف میں آپ پچھلے 2 دہائیوں کے قریب سے ایکٹیو ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک نظریاتی کارکن ہیں آپ، اور آج جو تحریک انصاف گجرانوالہ کے اندر بکھری پڑی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، اور آپ پاکستان تحریک انصاف کا آنے والا مستقبل گجرانوالہ میں اور پاکستان کے اندر جو فارن فنڈنگ کیس ہو گیا یا دوسرے بے شمار مسائل ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ وہ ایک گہری نظر رکھتے ہیں، تو ان سے بات شروع کرنے سے پہلے یہ لوں گا ایک چھوٹا سا بریک۔ آج جو میرے ساتھ مہمان شخصیت ہے چودھری طارق محمود مہر صاحب ہیں، جو 2 دفعہ اپنے علاقے میں جب ناظم کا نظام یہاں پہ مارشاء اللہ کے دور میں آیا تو انہوں نے واضح اکثریت سے اپنے علاقے سے 2 مرتبہ ناظم کا الیکشن جیتا، اور اس کے بعد بھی سیاسی طور پر وہ ہمیشہ ایکٹیو نظر آئے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اور طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ سب سے پہلے تو ہماری جانب سے آپ کو حج کی سعادت حاصل کرنے پر بہت خیر مبارک۔ مبارک، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سردار صاحب توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے۔ اور آپ ایک سیاسی ورکر ہیں اور آپ کا سیاسی کیریئر 2002 کے بلدیاتی الیکشن سے شروع ہوا۔ ذرا اپنا تھوڑا سا اپنی یادداشت کو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری سیاسی کیریئر کا آغاز تو میری اسٹوڈنٹ لائف سے ہوا تھا۔ جی جی۔ میں اپنے اسکول میں بزم ادب کا پریزیڈنٹ رہا 9th میں 10th میں۔ اس کے بعد میں انجمن طلبہ اسلام سے وابستہ ہوا، پھر بڑا ایکٹیو رول میرا رہا انجمن طلبہ اسلام میں۔ سٹی کے ناظم کی ذمہ داریاں بھی میرے پاس رہی انجمن طلبہ اسلام کی۔ اسلامیہ کالج میں یونین کے جو الیکشن ہوئے 89 میں، اس میں میں نے اپنی اکنامک سوسائٹی کا جوائنٹ سیکرٹری کا الیکشن جو ہے وہ جیتا۔ اور میری اصل جو گروتھ ہوئی ہے پولیٹیکلی وہ ATI سے ہوئی ہے، انجمن طلبہ اسلام طلبہ تنظیم سے ہوئی؟ جی، طلبہ تنظیم سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں مادری فکر تھا جو میرے گھر میں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا، کیونکہ ایک کریز تھا دل میں، ایک لگن تھی۔ بیسیکلی جو پولیٹیکل ورکر ہے وہ بائی برتھ پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے، اس کو جو حالات واقعات اس کی تربیت کرتے ہیں صرف اس کو اس میں نکھار آتا ہے، لیکن اندر ایک جو جراثیم جو ہے نا وہ پولیٹیکلی وہ بندے کے پیدا ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ رہے، اور 1998 میں نے پہلا بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیا۔ ایک جذبہ تھا اس وقت یہی کہ جو روایتی حالات ہیں سیاست کے ان کو تبدیل کرنا ہے۔ میں MA اکنامکس ہوں الحمدللہ، تو مجھے اس وقت بھی لوگوں کی طرف سے یہی تھا فیڈ بیک کہ یہ آپ کی جاب نہیں ہے، پڑھے لکھے ہیں، یہ تو عام ایسے لوگوں کا نہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ جب تک پڑھے لکھے پولیٹیکل ورکر سلجھے ہوئے لوگ سیاست میں نہیں آئیں گے تو وہ جو پاکستان بابائے قوم نے حاصل کیا تھا جس خواب کو دیکھ کے، اس کی تعبیر ممکن نہیں ہے جب تک اچھے لوگ سیاست میں نہیں آئیں گے۔ آپ شعبہ صحافت سے بھی آپ کا بڑا گہرا تعلق رہا اور اس کو آپ نے چھوڑ کے پھر سیاسی زندگی میں شروع کیا، تو یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے تھے؟
جی یہ بالکل آپ نے درست فرمایا، سیاست اور صحافت کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے، جس میں اس کا سیگا بھی ملتا ہے آپس میں، جی جی سیاست اور صحافت۔ لیکن کچھ مالی ایشوز تھے، میں سمجھتا تھا کہ بائی پروفیشن جرنلزم میں اس وقت اتنا اچھا کوئی پیکج نہیں تھے، تو بائینگ پروفیشن آپ اس کو اپنا نہیں سکتے تھے اگر آپ جائز طریقے سے اپنے معاملات زندگی چلانا چاہیں، تو وہ آپ کی جو تنخواہ تھی اس میں نہیں چل سکتے تھے۔ تو ہم جیسے لوگ جو ہیں انا پرست، تو یہ ہمارے لیے مشکل تھا کہ ہم کسی شارٹ کٹ سے یا کسی غلط طریقے سے پیسہ کمائیں۔ اس لیے میں نے صحافت کو خیر بات کہہ دیا 2000 میں۔ اس وقت میں لاسٹ ٹائم جو ہے وہ لاہور میں جاب کر رہا تھا، روزنامہ کائنات میں۔ تو پھر میں نے اپنا کاروبار شروع کیا 2000 میں ہی۔ کاروبار کے ساتھ ہی پھر میں نے عملی سیاست کا جو پہلے ہی میں تھا، تو 2001 میں حصہ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی بڑے واضح مارجن سے۔ اور اس کے بعد پھر 2005 میں دوبارہ ناظم میں الیکٹ ہوا اپنی یونین کونسل سے، الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور یونین کونسل چوٹ کے عوام کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں یہ کم ہے، کہ بڑے پرانے جو روایتی سیاستدان تھے، سرمایہ بھی ان کے پاس زیادہ تھا، مالی وسائل زیادہ تھے، لیکن ان کے مقابلے میں جیسے فاقہ مست کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، اور اس میں میرے حلقے کی عوام، یونین کونسل چوٹ کے عوام کا جو ہے میرے ساتھ تعاون بہت زیادہ جو ہے شامل حال رہا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا آپ 2010 تک تقریباً پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ سیاست کرتے رہے، یا بیچ میں مسلم قائد اعظم یا کسی اور جماعت ہوں۔ میں بھی چلے جی یہ تھوڑا جا کنفیوژن تھا تھوڑا سا، گئے؟ ہاں کہ 2001 اور 2005 میں جو الیکٹڈ ہوئے، میں الحمدللہ جو ساتھ تو رہا ہوں ان کے قافلے کے، میں نے قافلے کی باقاعدہ جوائن نہیں کی تھی، میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھا، کیونکہ وہ غیر جماعتی سیٹ اپ تھا، اور اس سیٹ اپ میں ہم فیاض چٹھا صاحب کے ساتھ تھے ضلع کونسل میں، لیکن میں نظریاتی طور پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی تھا۔ پھر 2008 میں نے اپریل میں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی، اس لیے جوائن کی تھی جو روایتی سیاست چل رہی تھی پاکستان میں، ٹو فیملی سسٹم آ گیا تھا، شریف فیملی اور بھٹو فیملی۔ تو میں سمجھتا تھا کہ یہ کوئی جتنا عرصہ گزرا ہے پاکستان کے حالات دن بدن دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں، خراب ہوتے جا رہے ہیں، اس میں بہتری ان جماعتوں کی قیادت کے ہوتے ہوئے نہیں آ سکتی، تو کوئی پاکستان میں جو نئی سیاسی قیادت جو ہے وہ آنی چاہیے، جو اس ملک کو اس بنور سے نکالے۔ تو میری جو ایک وسیع سیاسی کارکن، اور جو میری اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا کی ہے، میں اس وقت تو یہ دیوانے کا خواب ہی لگتا تھا، میرا یہ دل کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا انشاءاللہ ایک آنے والا وقت جو ہے وہ عمران خان اور تحریک انصاف کا ہے۔ تو اسی جذبے کے ساتھ میں نے اپنے ساتھیوں، میاں عتیق صاحب بھی میرے ساتھ ناظم تھے یونین کونسل میں، ہم نے اپریل 2008 میں تحریک انصاف جوائن کی۔ باقاعدہ خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں ہماری شمولیت کا اعلان کیا تھا، عمر سرفراز چیمہ صاحب اس وقت جو پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات تھے، ان کی وساطت سے ہم تحریک انصاف میں شامل ہوئے، اور اس کے بعد پھر یہ جو سفر ہے آج تک ہمارا سیاسی، وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہی چل رہا ہے۔ آپ نے جیسے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب کا ذکر کیا، اور وہ ان کے دور میں ان کے ذریعے سے ہم نے دیکھا آپ کو کہ آپ ایک جنونی حد تک کام کیا کرتے تھے۔ جب 2008 کے الیکشن ہوئے، 13 کا الیکشن ہوئے، اس کے بعد آپ اس طرح کے نظر نہیں آئے۔ جب گجرانوالہ میں پارٹی پھول گئی، لوگوں کا ایک کو بے شمار لوگوں کو، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کو، یہاں کے سیاسی گھرانے کے لوگوں کو بھی آپ نے شامل کیا، اس کے بعد آپ بیک روڈ چلے گئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ میں سمجھتا ہوں سردار صاحب، سب سے جو خوبصورت سوال آپ نے جو کیا ہے نا، وہ تحریک انصاف کے کسی ورکر سے اس سے اچھا کویشچن نہیں ہو سکتا، اور میں بڑی اس کی وضاحت میں جانا چاہوں گا تھوڑا سا۔ ایک ہوتا ہے شوقیہ سیاست، جس کو آپ کہتے ہیں شوقیہ فنکار۔ جی جی ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی نظریہ کی بنیاد پہ، اپنی آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں۔ ہم نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا ایک آئیڈیا کی بنیاد پہ، آئیڈیالوجی پہ اب آئے تھے، اور عمران خان کی لیڈرشپ میں آئے تھے۔ بدقسمتی سے جو سوچ اور جس نظریے پہ ہم آئے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف بڑی پارٹی تو بن گئی، لیکن نظریاتی طور پر اس کا سکوپ جو ہے نا وہ بہت کم ہو گیا۔
اور وہ بڑے مشکل وقت تھا ایک سیاسی کارکن کے لیے، ایک آنا پرست کارکن کے لیے، کہ وہ ان حالات میں پارٹی کے ساتھ کیسے وابستہ رہے۔ رش پڑ گیا، بدقسمتی سے جب رش آ جائے، پاپولیرٹی کا گراف اوپر چلا جائے، اس رش میں بڑی قیمتی چیزیں جو ہیں وہ کھو جاتی ہیں، بڑے انمول ہیرے جو ہیں وہ کھو جاتے ہیں۔ مہر تارک ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کتنے سیاسی کارکن ہیں جو ایک بڑے جوش جذبے کے، ایک لگن کے ساتھ آئے تھے کہ ہم اس لیڈرشپ کی قیادت میں اپنے ملک میں ایک ایکٹیو رول ادا کریں گے، لیکن وہ جو حالات بنے، روایتی حالات بن گئے نا، وہی الیکٹیبل کی سیاست، وہی پیسے کی سیاست، وہی بڑے گھروں کی سیاست، بڑی گاڑیوں کی سیاست، وہی ٹھیکے، وہی دوسرے ساری خرافات جس کی وجہ سے ہم نے تحریک انصاف جوائن کی تھی، وہ ساری آ گئیں، وہ لوگ لے کر آ گئے، اور اس کے جو نتائج سامنے آئے وہ بھی آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ اگر آج عمران خان صاحب کے ساتھ 2018 کے الیکشن میں نظریاتی بندے ہوتے اسمبلی میں، تو میں نہیں سمجھتا تھا یہ حالات ملک کے بھی نہیں تھے ہونے اور پارٹی کے بھی نہیں تھے یہ ہونے۔ بے شک پارٹی نے اقتدار حاصل کیا، پارٹی نے پاپولیرٹی حاصل کی، خان صاحب کا گراف اوپر گیا، لیکن ہم نے کچھ لوز بھی کیا، ہم نے کچھ لاس بھی کیا۔ وہ لوز ہم نے یہ کیا کہ میرے جیسے سیاسی کارکن بددل ہو کے مایوس ہو کے وہ انہوں نے اپنی وہ جو سرگرمیاں تھیں ان کو یا تو بالکل ختم کر دیا یا محدود کر دیا، اور وہ نظریاتی لوگ پیچھے چل گئے، مفاد پرست، موقع پرست جو ہیں وہ آگے آ گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پارٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، پارٹی کے امیج کو نقصان پہنچا۔ کمپیریٹیولی لوگ یہ دیکھنے لگے کہ یار اگر کیا چینج ہے کہ وہی لوگ، وہی پرانے چہرے، وہی پرانے خاندان، وہی لوگ پھر روایتی طور پہ جو ٹھیکوں کی سیاست کرتے ہیں، جو پلاٹوں کی سیاست کرتے ہیں، جو پرمٹوں کی سیاست کرتے ہیں، اگر پھر وہی لوگ آگے ہیں تو پھر تحریک انصاف اور دوسری جماعتوں میں کیا فرق ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے میں بھی تھوڑا سا غیر فعال رہا، لیکن یہ نہیں کہ میں نے تحریک انصاف چھوڑ دی تھی یا میرے اندر سے وہ سیاسی وہ سارا جذبہ اسی طرح ہے سارا کچھ، لیکن میرے خیال میں جو جس قسم کے حالات پیدا ہوئے ملک میں، پی ٹی آئی کے اندر، خان صاحب نے ان حالات سے کافی کچھ سیکھا ہوگا، اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ جو غلطیاں ماضی میں ہم سے ہوئیں، ان سے ہوئیں بینگ پارٹی لیڈر، وہ دوبارہ نہ کریں اور اس ملک کو آگے لے کر چلیں۔ آپ جیسے جب سیاسی ورکر نظریاتی جو کسی ماٹو کے پیچھے، اس ملک کی تقدیر بدلنے کے پیچھے، آپ لوگ عمران خان کے ساتھ اس وقت شامل ہوئے جب ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، آپ نے جب شامل ہوئے، موقع پرست لوگ آ گئے، ان کو جگہ مل گئی، آپ لوگ پیچھے چلے گئے، تو کیا آپ کے لوگوں کے پیچھے جانے سے ان لوگوں کو کھلی چھٹی نہیں مل گئی؟ یہ غلط فیصلہ نہیں ہے نظریاتی کارکن کا؟ جی یہ بالکل ہے، فیصلہ آپ کہہ سکتے ہیں غلط ہے، لیکن ایک بے بسی تھی سردار صاحب، ہم لوگ، ہماری رسائی قیادت کے ساتھ نہیں رہی، وہ جو پرانے کارکن تھے نا، قیادت نے بھی کوئی ایسی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں اگر ایک ہی کام کر لیتے نا، ٹھیک ہے آپ ٹکٹ ان کو دے دیں، ایم این اے ان کو بنا دیں، ایم پی اے ان کو بنا دیں، منسٹریاں ان کو دے دیں، وزارتیں ان کو دے دیں، لیکن پارٹی ورکر کو دے دیں۔ آپ پھر دیکھیں صرف ورکر کی خواہش کیا کہ پارٹی تو ہمیں دے دیں نا، ہم چلا کے دکھاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں یہ جو لانگ مارچ کا اعلان کیا تو 25 مئی کو، اس میں کیا ہوا ہے؟ گجرانوالہ کو دیکھ لیں، کہیں ایک جگہ سے بھی آپ کو کوئی کوشش نظر آئی ہے نکلنے کی؟ کیوں نہیں آئی؟ کہ وہ سارے وہی لوگ ہیں روایتی طور پہ کاروائیاں ڈالتے رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، تصویریں بنائی ٹک 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 اپلوڈ کر دیں اور گھروں میں بیٹھے رہے، کوئی چھپ کے بیٹھا رہا، کوئی کہاں۔ ورکر کو بیچارے کو یہ نہیں پتا تھا، کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی، کوئی منصوبہ سازی نہیں تھی، کوئی میٹنگ نہیں ہوئی باقاعدہ گجرانوالہ میں کہ ہم نے کس جگہ پہ اکٹھے ہونا ہے، کہاں سے نکلنا ہے۔ اس کی جگہ نظریاتی لوگوں کے پاس پارٹی ہوتی، صدارت، سٹی صدارت، عہدے ورکروں کے پاس ہوتے، تو میں دیکھتا ہوں یہ کیسے رانا ثناءاللہ اور حکومت کیسے روک سکتے تھے۔ ہمیشہ جبر کا سامنا یہ دودھ پینے والے مجنو نہیں کر سکتے، جبر کا سامنا ہمیشہ خون دینے والے ورکر کرتے ہیں، نظریاتی لوگ کرتے ہیں، یہ لوگ نہیں کر سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ ایک بہت بڑا جو خلا ہے وہ یہ ہے کہ نظریاتی ورکر، روایتی پولیٹیکل ورکر، وہ آج بھی بیہائنڈ دی سکرین ہے، اور سامنے جو ہیں وہی روایتی لوگ جو ہیں پارٹی عہدوں پر بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ اس وقت تک پارٹی کے حالات تنظیم سازی باقاعدہ نہیں ہے۔ آج تک گجرانوالہ میں کوئی پراپر کاغذی تنظیمیں بنی ہیں،
لیکن آن گراؤنڈ کوئی تنظیم سازی گجرانوالہ میں پی ٹی آئی آج کی تاریخ تک بھی نہیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں اگر جس جذبے کا آپ نے ذکر کیا ہے، اگر ہمارے جیسے کسی ورکرز کے پاس یہ عہدے ہوتے تو وہ گلی محلوں میں نکل جاتا، گلی محلوں میں ورکروں کو موبلائز کرتا. پی ٹی آئی کے پاس سپورٹ تو بہت ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن ہم ورکر پیدا نہیں کر سکے. ورکر میں اور سپورٹر میں بہت زیادہ فرق ہے. ہم نے اپنے سپورٹر کو ورکر میں کنورٹ کرنا تھا. وہ کنورٹ کر سکتا ہے جو خود ورکر ہو، جو سیاست کو سمجھتا ہو، جو گلی محلے میں جائے، گراس روٹ لیول پہ سے آیا ہو اور گراس روٹ لیول پہ جا کے موبلائزیشن کرے، ان کو اپنے پارٹی کے نظریے سے بتائے، آگاہ کرے، انہیں اپنی قیادت کے نظریے سے آگاہ کرے، لیڈرشپ کی جو پالیسیز ہیں، جو گائیڈ لائن ہے، جو ویژن ہے، اس سے آگاہ کرے. وہ آج بھی آپ کو وہ خلا نظر آئے گا. وہ اسی وجہ سے تو ہم آج بھی یہ ہماری خواہش ہے کہ میرے پاس نہیں، لیکن جو خالصتاً پولیٹیکل ورکرز ہیں، جو سیاست کو سمجھتے ہیں، جو گراس روٹ لیول سے گرو ہو کے آئے ہیں، جن کی گرومنگ ہوئی ہے، یہ عہدے ان کو دیں. آپ کو دیکھیں، آپ کو جن یہ ٹکٹ ہولڈر جب الیکشن میں جائیں گے، نیچے تنظیم سازی ہوگی، نیچے سے ان کو جو ہے وہ سپورٹ ملے گی اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے رزلٹ بھی اچھا آئے گا. تقریباً 4.5 سال پنجاب کے اندر اقتدار میں رہی، پھر 3 ماہ کا کچھ گیپ آیا، اب دوبارہ پی ٹی آئی کی ہماری سے چودھری پرویز بھائی صاحب دوبارہ اقتدار میں آ گئے ہیں. کیا ان اتنے عرصے میں گجرانوالہ کے لیے پی ٹی آئی کی جو تنظیم تھی یا ورکر تھے جو بھی موجود تھے، کہ گجرانوالہ کے لیے کوئی ایسا کام کر سکے جس سے پی ٹی آئی کو کل آنے والے الیکشن کو فائدہ ہو؟ آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک پارٹی کی حیثیت سے ہم گجرانوالہ میں کوئی بریک تھرو کر سکے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا لیڈر جو ہے اس کی آج پاپولیرٹی، اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس کی دیانتداری پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس کی جو کمٹمنٹ ہے اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ہمارا لیڈر دوسری جو لیڈرشپ دستیاب ہے اس کے مقابلے میں ایک بہترین لیڈر ہے. لیکن اکیلے لیڈر سے کچھ نہیں ہونا جب تک پارٹی اس کی بیک پہ نہ کھڑی ہو، پارٹی کی گراس روٹ لیول پہ جڑیں مضبوط نہ ہوں. تو ہم گجرانوالہ میں کوئی ایسا بڑا بریک تھرو نہیں کر سکے گراس روٹ لیول پہ. آپ 2018 کا رزلٹ دیکھ لیں، ساری ٹوٹل مس مینجمنٹ، نیپٹزم کی وجہ سے ساری تباہی ہوئی. ایک ایک بندہ جو ایک الیکشن نہیں لڑ سکتا اس کو 2 ٹکٹ دے دیے گئے. پینل جو سارے ان بیلنس تھے، کسی کو کہیں سے اٹھا کے کہیں ایڈجسٹ کر دیا. سارا اس کا بیڑا غرق کرنے میں علیم خان جیسے لوگوں کا کردار تھا، جن پر خان صاحب نے ٹرسٹ کیا، اور ان لوگوں نے ٹکٹ بیچے، اپنے من پسند افراد کو ٹکٹ دیے. اور پینل کی یہ بھی صورتحال نہیں دیکھی تھی. پینل یہ ہونا چاہیے کہ ایک ایم این اے ہے تو اس کے نیچے جو آپ ونگ بنا رہے ہیں ایم پی اے، وہ اس کو ایڈ کریں کوئی ووٹ. جو سیاست ہے نا سردار صاحب، وہ ملٹی فیکٹر ہے. جتنی مرضی پاپولیرٹی ہو لیڈرشپ کی، جتنی مرضی پارٹی کی آپ کی پاپولیرٹی ہو، ایشوز ہو، لیکن جب تک سارے فیکٹر جو ہیں آپ ایڈریس نہیں کریں گے، اس وقت تک رزلٹ جو ہے وہ نہیں آ سکتا. پارٹی ٹکٹ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اس کے بعد بندے کی سوشل لائف ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اس کے بعد برادری ایک حلقہ کی جو پنجاب کی سیاست ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں. پنجاب کی سیاست جتنی مرضی آئیڈیالوجی پہ جائے، برادری کا جو ہے نا ایلیمنٹ وہ آپ ختم نہیں کر سکتے. برادری ایک فیکٹر ہے، بندے کا سوشل لائف ایک فیکٹر ہے، اس کی کینڈیڈیٹ کی ذاتی پرسنالٹی جو ہے وہ ایک فیکٹر ہے، لوگ جو اس کے سٹیک ہولڈر ہیں نیچے اس کے ساتھ اس کی کتنی انٹریکشن ہے وہ ایک فیکٹر ہے. اور یہ سارے فیکٹر مل کے جو ہے نا وہ ایک الیکشن بنائیں گے. کیا پرویز الہی صاحب یا پچھلے جو وزیر اعلیٰ تھے عثمان صاحب، کیا گجرانوالہ ایک ایسا صنعتی بڑا شہر ہے، پورے ارد گرد تمام علاقوں میں، تمام شہروں میں یونیورسٹی موجود ہے، گجرانوالہ کے ساتھ یہ بے انصافی نون لیگ کے دور میں بھی کی گئی، پرویز الہی صاحب کے پہلے دور میں بھی کی گئی، اور اب بھی یہ 4 سال میں بھی کوئی یونیورسٹی نہیں آ سکی اس شہر کے اندر، نہ کوئی ہاسپٹل آ سکا. تو ان لوگوں نے نہیں کیا تو ان لوگوں کو تو کرنا چاہیے تھا. انہوں نے بھی عوام کو لالی پاپ دیا. کہ اس کے لیے آپ جیسے سیاسی ورکر ہیں جو نظریاتی، ان کو کوشش نہیں کرنی چاہیے، آواز نہیں اٹھانی چاہیے؟ بدقسمتی سے سردار صاحب گجرانوالہ نا سیاسی طور پر بانجھ بن کا شکار ہے. گجرانوالہ نے ایم این اے تو دیے، ایم پی اے تو دیے، منسٹر تو دیے، لیڈر ایک بھی نہیں دیا. اور لیڈر میں وہی کہوں گا، پھر لیڈر جو ہے وہ گملے میں نہیں ہوتے، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں.
ان کی جگہ اگر کوئی پولیٹیکل بندہ ہوتا، شہر بنتے ہیں شوق سے، ادارے بنتے ہیں شوق سے، اگر ان کی جگہ کوئی سنسیئر پولیٹیکل ورکر ایم این اے ایم پی اے بنتا تو اس نے، آپ دوسرے شہروں کی مثال دیکھ لیں، گجرات میں کیوں بنا؟ چودھریوں نے بنایا، چودھریوں نے اپنے شہر سے، سب سے پہلے تو آپ کو اپنی کانسٹیٹوئنسی سے مخلص ہونا پڑتا ہے سیاست کرنے کے لیے۔ یہ لوگ منسٹر تو بن گئے، ایم این اے تو بن گئے، اب آپ غلام دستگیر خان صاحب کی فیملی دیکھ لیں، 65 62 سے یہ لوگ جو ہیں سموتھلی اقتدار میں آ رہے ہیں، ایوب خان کے دور سے۔ یہ میرے جیسے پولیٹیکل ورکر کو، آج کے نوجوان کو، سب سے پہلے تو یہ سوال دستگیر خان سے پوچھنا چاہیے، اس کا گریبان پکڑنا چاہیے کہ اس شہر نے تمہیں اتنی عزت دی، تمہیں اتنی دفعہ ایم این اے بنایا، تمہیں اتنی دفعہ منسٹر بنے، تمہارا بیٹا 3 4 دفعہ جو منسٹر بنا ایم این اے، تم نے اس شہر کو کیا دیا ہے؟ ایک بھی میگا پروجیکٹ یہ لوگ نہیں دے سکے۔ اس کے بعد آ جائیں جو بعد میں ہماری پارٹی میں بھی لوگ آئے ہیں، نیچرل پولیٹیکل بندے، پولیٹیشین میں کچھ تھوڑے سے معذرت کے ساتھ میں یہ بھی تھوڑی وضاحت کرتا چلوں، جو فی زمانہ سیاست ہو رہی ہے، یہ لوگ زیادہ سیاست میں آ گئے ہیں انڈسٹریلسٹ، ٹھیکیدار، اور جو بڑے خانوادے تھے وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے بزنس مین، اور دوسرے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یار سیاست ہمارے والا کام نہیں ہے۔ اب وہ خاندان سمجھتے ہیں کہ یار اگر کاروبار کرنا ہے تو سیاست میں ایک بچہ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے۔ ان کے بچے سیاست میں آ گئے، ٹکٹ ہولڈر بن گئے، پیسے ان کے پاس تھے۔ وہ اب جب اس قسم کے لوگ آئیں گے سیاست میں، ان کو ٹکٹ ملیں گے، وہ الیکشن جیتیں گے تو وہ شہر نہیں بنا سکتے، وہ اپنے بزنس کو سنواریں گے، وہ اپنی انڈسٹری کو گرو کریں گے، وہ شہر کو گرو نہیں کریں گے۔ شہر بنتے ہیں ایک لگن کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ، اور یہ میں یہاں پہ اپنی پارٹی کو بری الذمہ نہیں ٹھہراؤں گا، ہماری پارٹی نے بھی اس شہر کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ ہم اس شہر کو، اگر نون لیگ 40 50 سال میں کچھ نہیں دے سکی تو ہم بھی اپنے 4 سال میں اس شہر کو کچھ نہیں دے سکے۔ تو میں امید کرتا ہوں اب آنے والی اپنی لیڈرشپ سے جو بھی ہیں، ہم تو یہ اب جو ہے نا وہ خواب ہوتا ہے نا کہ یہ میرا بھی رائٹ ہے بینگ پاکستانی کہ میں بھی ایم این اے بنوں، میں بھی ایم پی اے بنوں، لیکن جو پاکستان کے مروزی حالات ہیں وہ شاید سردار صاحب ہماری جگہ یہیں پہ ہے کہ آپ ایک تھڑے پہ بیٹھ کے میرا انٹرویو کر رہے ہیں اور میں تھڑے پہ بیٹھ کے آپ کو دے رہا ہوں۔ تو اب یہ ہم نے خواب دیکھنے چھوڑ دی ہیں، لیکن ہم دعا یہ ان کے لیے کرتے ہیں کہ جو ہیں ہمارے بھائی، کہ وہ کم از کم اس شہر پہ کچھ خدا کا خوف کریں۔ جو گنگا رام ہے نا سردار صاحب، نہیں، اگر پارٹی کل آپ اپلائی کرتے ہیں ایم پی اے کے لیے اور یا بلدیاتی الیکشن میں، تو آپ کو پارٹی ٹکٹ دے دیتی ہے، کیا آپ عملی سیاست میں آنا چاہیں گے؟ ہم جیسے فاقہ مست کے لیے پہلے تو سر پیڑ یہ ہوگی سردار صاحب کے، وہ جو 1 لاکھ روپے ہے پارٹی فیس کے لیے، ٹکٹ کی فیس کے لیے جو ناقابل واپسی ہے، وہ کہاں سے ارینج کرنا ہے؟ ہم فاقہ مست لوگ ہیں، نظریاتی لوگ ہیں، تو یہ ہم 1 لاکھ روپے کی عیاشی افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمیں یہ بھی امید ہے کہ 99% کے ٹکٹ نہیں ملنا تو ہم 1 لاکھ روپیہ ادھر جو ہے وہ جمع کرا دیں جو واپس بھی نہیں ملنا۔ تو یہ اب شوق کی ہے۔ یہ بھی کمپیریٹیولی یہ دیکھ لیں کہ ہماری جماعت جو ہے نا وہ دوسری جماعتوں سے مہنگی جماعت ہے۔ دوسری میں فیس میرے خیال میں شاید 25,000 50,000 اور ہم نے 1 لاکھ روپیہ رکھی ہوئی۔ تو یہ سیاست کے نا ایک متوسط طبقے کے ورکر کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، نہیں مشکل نہیں، بند کر دیے گئے ہیں سردار صاحب، بدقسمتی سے۔ بڑا ٹیلنٹ جو ہے نا وہ اس کو ایک کنویں میں بند کر کے اس کو دبا دیا گیا ہے، وسائل کے بوجھ تلے دبا دیا گیا ہے کہ وہ بیچارہ اٹھ کے اب وہ جو خواہش اندر ہے نا وہ بھی پیدا نہیں کر سکتا، وہ بھی خواہش بھی بڑی مہنگی ہے۔ کیا عمران خان کے جو نظریات تھے، جو اس پہ آج بھی آپ قائم ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا جو ویژن تھا، جو نظریات تھے، 3 سال پونے 4 سال حکومت کرنے کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پہ پورے اترے، یا آپ کی جو تھنکنگ تھی اس پہ پورے اترے، کہ آنے والا وقت آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی بہتر ہوگی، اقتدار میں آئے گی تو بہتر کام کرے گی؟ اینی کاسٹ میں لگی لپٹی کے بغیر بات کرنے کا قائل ہوں۔ میں نظریاتی طور پر اپنی آئیڈیالوجی کو لیڈر جو آج بھی ذوالفقار علی بھٹو شہید کو سمجھتا ہوں۔ وہ واحد شخصیت ہیں قائد اعظم کے بعد جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں بریک دی، روایتی سیاست کے جو بت تھے ان کو توڑا، عام غریب آدمی کو انہوں نے ایم این اے بنایا، ایم پی اے بنایا جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔
सरदार अहमद अली, जो आसफ अहमद अली के बाद उनके मुकाबले में अल्लाह दिता साइकिलों वाला जो है वो एमएनए बना। गुजरांवाला में अपना चौधरी अरशाद और ये वो थे इस्माइल ज़िया, ये सारे गरीब लोग थे, ग्रास रूट लेवल से आए थे। और पीटीआई में वो हालात नहीं है, लेकिन जो दस्तयाब स्टॉक है सियासतदानों का, लीडरशिप का, इमरान खान की पाए का कोई लीडर इस वक्त पाकिस्तान के स्टॉक में मौजूद नहीं है। उसकी ऑनेस्टी, उसकी कमिटमेंट और उसकी लीडरशिप जो दस्तयाब स्टॉक है, उसके मुकाबले में दूसरी पार्टियों के पास वो कोई ऐसा लीडर नहीं है। मैं आज भी मेरी उम्मीद पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ कायम है कि इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में जो मुल्क के हालात जो हैं वो तब्दील होंगे। आखिर पे ये थोड़ा सा ये बता दें कि मौजूदा जो सेटअप है, कि आपको लग रहा है कि जो जितने भी कोर्ट का जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है फॉर फंडिंग का, या मौजूदा ज़िमनी इंतखाबात में भी मामला देखे आपने, और जो मौजूदा परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट है, क्या ये अपनी मुद्दत पूरी करेंगे या पहले वक्त से पहले इलेक्शन नज़र आ रहा है? बीइंग पॉलिटिकल वर्कर एनालिस्ट, मैं यह आपको बता दूं कि ये कभी भी ये मुद्दत पूरी नहीं करेंगे, इलेक्शन बिफोर टाइम होंगे। और जहाँ तक चौधरी परवेज़ इलाही का तल्लक रहा है, चौधरी परवेज़ इलाही मैं समझता हूँ रणजीत सिंह के बाद अगर किसी ने पंजाब में डिलीवर किया है तो वो चौधरी परवेज़ इलाही है। उन्होंने ऑन ग्राउंड ऐसे प्रोजेक्ट दिए जिनकी मिसाल माजी में नहीं मिलती, और हमेशा उन कामों की वजह से चौधरी परवेज़ इलाही को याद रखा जाएगा, जिसमें एजुकेशन की रिफॉर्म्स थी, जिसमें हेल्थ रिफॉर्म्स थी, जिसमें 112 वाला सेटअप था, जिसमें हाईवे पे क्यास थी, मोबाइल पेट्रोलिंग पुलिस थी। ये वो ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनकी वजह से हमेशा चौधरी परवेज़ इलाही साहब को याद रखा जाएगा। और मेरे ख्याल में अगर 5 साल इमरान खान साहब चौधरी परवेज़ इलाही को मौका देते तो शायद पीटीआई की और पंजाब की ये सूरत हाल, मुल्क की भी ये सूरत हाल ना होती, क्योंकि पंजाब एक बड़ा सूबा है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो है ऐड करती है डिलीवर करने में। 10 सीटों वाला दूसरी पार्टी का बंदा, क्या पीटीआई के अंदर ऐसे कोई लीडर नहीं है जो आके इक़्तिदार संभाल सके पंजाब का? हाँ, यहाँ पे कुछ गलतियाँ नहीं, बढ़ के ब्लंडर हुए पार्टी के साथ भी। बुज़दार की जो कैपेसिटी थी, मैं समझता हूँ बीइंग पॉलिटिकल वर्कर एनालिस्ट, एक यूनियन काउंसिल के नाज़म से ज़्यादा नहीं है। और ये खान साहब की ज़िद थी, सियासत में ज़िद नहीं चलती, ज़िद नुकसान पहुँचाती है। सियासतदान में लचक होनी चाहिए, अपने जो गलतियाँ उनको रियलाइज़ करना चाहिए, उनको दोबारा रिकनसाइल करना चाहिए, उनको रिविज़िट करना चाहिए अपनी गलतियों को। अगर वो ये गलती कर बैठे थे बुज़दार वाली, तो उनको जब सारा मुल्क कह रहा था तो उनको रिविज़िट करना चाहिए था। उसकी जगह किसी नौजवान को चांस देते। मैं समझा ये गलती सिर्फ पंजाब में नहीं, केपीके में भी पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने ये गलती की, वहाँ पे भी बड़े पोटेंशियल नौजवान थे, आतिफ खां, और मैं जहाँ तक समझता हूँ बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, अगर उनको मौका मिलता तो वो पार्टी और मुल्क की और सूबे की नेकनामी में इजाफा करते। सर, ये जो काफ लीग के अंदर जो दो भाइयों के दरमियान लड़ाई है, क्या आप समझते ये रहेगी या सुलह हो जाएगी इनकी? नहीं, बदकिस्मती के साथ 50 साल पॉलिटिकल कैरियर में चौधरी ख़ानदान आज तक, इस उम्र तक भी, उनके कारोबार, उनका किचन, मेरा उनके घर आना जाना रहा है उसके नाज़मी के दौर में, निज़ामत के दौर में, तो इनका किचन भी जो है वो भी कॉमन था। और ये कोई फ़र्क तफरीक कर ही नहीं सकता था कि ये चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही जो हैं वो दो यूनिट हैं। लेकिन सियासत बड़ी बेरहम है, इसके सीने में दिल नहीं होता। और ये वही देख लें उसका रिज़ल्ट क्या निकला है कि छोटे छोटे पॉलिटिकल अपने मुफादात के लिए उन्होंने अपनी ख़ानदान की जो एक रवायत थी, उनकी जो एक पहचान थी, उसको कुर्बान कर दिया है। और आने वाले वक्त में जितनी ये नफ़रतें बढ़ चुकी हैं, बच्चों में मुंतकिल हो चुकी हैं, मैं नहीं समझता कि चौधरी ख़ानदान जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आएगा। क्या आखिर पे जो मौजूदा सियासी जदोजहद है इमरान खान की, क्या वो अपनी जदोजहद में कामयाब होंगे, और क्या पाकिस्तान के अंदर नया दौर आएगा कि जिससे सियासी वर्कर को इज़्ज़त मिलेगी और
موجودہ جو نظام حکومت ہے، یہ نظام ہے، اس کے خلاف عمران خان اپنی جدوجہد کامیاب ہو جائیں گے یا ان پہ کوئی پابندی لگنے کا ہمیشہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ عمران خان جو لوگ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ اس کو ایلیمنیٹ کر لیں گے، عمران خان پاکستان کی سیاست کی ایک حقیقت ہے، وہ اس اپنے خواب سے باہر آ جائیں، اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور میری یہ خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو کامیاب کرے۔ اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے، اس ملک نے چلنا ہے، اس ملک کی معیشت نے چلنا ہے، تو اس کے لیے عمران خان کی لیڈرشپ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور پاکستان کی بدقسمتی اور برے دن اس وقت شروع ہو گئے تھے جب شریف فیملی سیاست میں آئی تھی۔ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں ان کی سیاست میں آنے کے پہلے کا اور بعد میں، جتنی خرافات سیاست میں ہیں، یہ لالچ، یہ رشوت، یہ غنڈہ گردی، یہ ٹھیکے، یہ پرمٹ، یہ نوکریاں، یہ نیپٹزم، یہ فیورٹزم، یہ کرپشن، پاکستان کی سیاست میں شریف فیملی کے آنے سے پہلے آپ کو اس کا وجود نظر نہیں آئے گا۔ انہوں نے آگے سیاسی کلچر کو ہی تبدیل کر دیا، انہوں نے سیاست کو آگے کاروبار بنا دیا، سودے بازی شروع کر دی۔ تو ان جو حالات انہوں نے کیے ہیں اس ملک کے، میں سمجھتا ہوں آج واحد امید صرف اور صرف عمران ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے کامیاب کرے گا۔ اس بندے کی نیت ٹھیک ہے، اس بندے کا ویژن ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی بات جو مجھے نظر آتی ہے اس کی لیڈرشپ میں، اس کی کمٹمنٹ، وہ اپنی کمٹمنٹ سے ادھر ادھر ہونے والا بندہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی۔ آج میرے ساتھ سابقہ ناظم اور ایک سیاسی مبصر اور سیاسی کارکن جناب محترم طارق محمود محض صاحب تھے، جو اپنا زندگی کے تجربات اور پاکستان تحریک انصاف سے جو غلطیاں ہوئیں اس کے بارے میں بھی، اور ایک سیاسی نظریے کے اوپر اپنی پارٹی کے ساتھ آج تک کھڑے ہیں، انہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔